نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ رواہ ابن ماجہ واحمد والبخاری فی الادب۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم درس حدیث کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے اولیاء اللہ کی زیارت اللہ تعالیٰ کی یاد کا سبب اور باعث بنتی ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں۔ وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم، میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کیا میں تمہیں سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قالوا بلا، صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسے امام نسائی نے روایت کیا، کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء اللہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں، اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے، ان کی شناخت اور ان کی علامت کیا ہے؟ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں تم دیکھو اللہ یاد آ جائے، جب ان کی طرف دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے، گویا وہ اللہ کی نشانی ہوتے ہیں۔ اس نشانی کو دیکھ کر اس رب کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بعض لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی چابی ہوتے ہیں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ،
کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ گویا وہ تالا جو ذکر الہی کے لیے بند ہو چکا ہوتا ہے، اللہ والوں کی زیارت کرنے سے اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ بند تالا کھل جاتا ہے، کیونکہ اس تالے کو اللہ والے کی چابی لگ گئی، اس کی زیارت کی چابی لگ گئی، اس کی دید کی چابی لگ گئی، اور اس کی زیارت کرنے نے بندے کو اللہ کی یاد کی طرف راغب کر لیا۔ بندہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اس کا نورانی چہرہ دیکھتے ہی یہ خیال جاگزی ہو گیا کہ جب اللہ کا یہ بندہ ایسا خوبصورت ہے تو جس نے اسے بنایا ہے وہ کیسا ہوگا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے اپنے مسند میں، ابن حمید نے اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، قیلا یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذاکرکم اللہ رؤیتہ، تمہارے ہم نشینوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جب تم ان کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، ان کا گفتگو کرنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے۔ وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اب دیکھنا ہوگا، ہم مختلف لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہماری دوستی ہوتی ہے، ہماری یاری ہوتی ہے، ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ جو تین چیزیں بہترین ہم نشین کی علامت اور نشانی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کیا ہمارے ان ہم نشینوں میں، ہماری دوستیوں کے ان حلقوں میں، ہمارے ہم مجلس کے ان لوگوں میں کیا کوئی ایسا ہے کہ جس میں ان تین نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جائے؟ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا جن کی صحبت میں ہم بیٹھ رہے ہیں ان میں کوئی ایسا ہے کہ جسے دیکھیں اللہ یاد آ جائے، جس کی بات سنیں ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور جس کا عمل دیکھیں ہمیں آخرت یاد آ جائے۔ اگر تو یہ تین چیزیں ہمارے ہم نشینوں میں جن کی ہم صحبت اختیار کرتے ہیں ان میں پائی جاتی ہیں تو پھر ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، پھر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسی پاک صحبت اور ایسی پاک سنگت ملی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو بڑی سادہ سی بات ہمیں سوچنا چاہیے، اگر تو یہ تین چیزیں پائی جائیں، صحبت میں رہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہ سارا کچھ جاری و ساری رہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی نہیں پائی جاتی، کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی، ان کے ساتھ بیٹھنا اگر غفلت پیدا کرتا ہے، ان کی گفتگو سننا جہالت پیدا کرتا ہے، ان کے عمل کو دیکھنا اگر آخرت سے غافل کر دیتا ہے، تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔
اب یہ بات بھی ذہن نشین رہے، حضرت عمرو بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ و یرضی للہ۔ ارشاد فرمایا بندہ صرف اسی وقت حقیقت ایمان کو پا سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لوگوں سے ناراض ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لوگوں سے راضی ہو۔ گویا لوگوں کے ساتھ رضا اور ناراضی دونوں کا مرکز و محور اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضی ہو۔ اگر اس سے تعلق رکھنے میں اللہ کی رضا ہے تو ہم بھی راضی ان سے تعلق رکھیں، اور اگر وہ ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے تو پھر چاہیے ہم بھی اس سے کنارہ کر لیں۔ کیوں؟ اس کے اندر تو حقیقت ایمان ہی نہیں پائی جاتی، اور جو ایمان کی حقیقت سے ناآشنا ہے وہ ہماری صحبتوں کا، ہماری سنگتوں کا کیسا حقدار ہو گیا۔ جس کے اپنے پلے کچھ نہیں وہ ہمیں کیا دے گا؟ اس کی سنگت ہمیں اللہ تک یا اللہ کے رسول تک کیسے پہنچائے گی؟ پھر فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ۔ ارشاد فرمایا بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں۔ گویا ان کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر ان کا ذکر بن جاتا ہے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا اِذَا رُؤُوا ذُکِرَ اللّٰہ۔ اس روایت کو امام ابن ابی الدنیا اور امام عبداللہ ابن مبارک انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بس یہ جان لیجئے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والے ہیں، اور جنہیں دیکھ کر غفلت پیدا ہو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے دوری پیدا ہو، وہ ہماری سنگت کے قابل نہیں ہیں۔ تو جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کو گوشدار کی ہیں، صرف خلاصہ عرض کر دوں، 3 چیزیں ہیں۔ جب بھی ہم یہ چاہیں کہ کسی اچھے ہم نشیں کی صحبت اختیار کریں، اور یہ جاننا چاہیں کس کے ساتھ بیٹھیں، کس کے ساتھ دوستی لگائیں، کس کے ساتھ یاری لگائیں، کس سے تعلق بنائیں کہ اس کا تعلق ہمیں اللہ کے قریب کر دے، تو 3 ہی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ جب انہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے، ان کی بات سنو علم میں اضافہ ہو جائے، اور ان کا عمل دیکھو تو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، آخرت یاد آ جائے۔ اگر کسی میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ ہم اس کی صحبت اختیار کریں، اس کی سنگت اختیار کریں، کہ اس کی سنگت ہمیں اللہ کی محبت کی طرف لے کے جائے گی، اللہ کے ذکر کی طرف لے کے جائے گی، اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جائے گی، اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائے گی، اللہ والوں کی طرف لے کے جائے گی۔ اور جب ہمارا سارا اوڑھنا بچھونا اللہ کے لیے ہوگا تو پھر دنیا بھی بلی ہو جائے گی، آخرت بھی بلی ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔